کرنا ہو تو آپ جو ہے مفتی صاحب سے کر سکتے ہیں. مفتی صاحب آپ کے سامنے ہیں, آپ جو چاہے سوال کر سکتے ہیں, میں آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. مجدد کتنے سال کے بعد میں بنتے ہیں؟ الحمدللہ. جی تشریف رکھیں. مجدد نبی اسلام کی ایک حدیث ہے ابو داؤد کی, ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامہ علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لها دینها, کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں, ہر 100 سال پہ ایک ایسے شخص کو, من کہا ہے, من عامہ ہے اور من واحد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس حدیث سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجدد کوئی ایک شخص ہوتا ہے. ایک وقت میں یا ایک صدی میں کئی مجدد ہو سکتے ہیں. 14ویں صدی میں ہی خود ایک دوسرے مجدد کا نام بھی سن لیجئے, علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی مجدد ہے. ان کے شاگرد ہیں جو ان پر آتے ہیں, تو ان کی بہت ساری کتابیں ہیں, جیسے موجود کے کمالات کے معجزہ سید العالمین, ہاں وہ تقریباً کئی جلدوں پر مشتمل ہے, وہ ہیں. اسی طرح پہلے صدی میں دیکھ لیا جائے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابن شہاب زہری, جو بخاری کے راویوں میں سے ہے, یعنی ابن شہاب زہری کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ امام بخاری نے کہا ہے کہ اصح الاسانید, جس کو سلسلۃ الذھب کہتے ہیں, سونے کی کڑی, وہ کون ہے امام بخاری کے نزدیک سب سے صحیح سند, کہ امام مالک روایت کرے ابن شہاب زہری سے, ابن شہاب زہری روایت کرے یہ عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن عمر سے, اور عبداللہ ابن عمر حضور سے سن کر کے بیان کرے. تو یہ جو سند ہے یہ اصح الاسانید ہے. ابن شہاب زہری بھی یہ مجددین میں شامل ہوتے ہیں. دوسرے صدی میں امام شافعی, امام اعظم کو بھی لے سکتے, امام مالک حدیث. تو مطلب یہ ہے کہ مجدد ہر صدی میں کئی ہو سکتے ہیں جو الگ الگ فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں. کوئی سیاست کی فیلڈ میں کام کر سکتا ہے, جیسے پہلے صدی میں عمر بن عبدالعزیز آئے, سیاست میں بہت زیادہ فساد آ چکا تھا, اہل بیت پر مظالم کیے جا رہے تھے بنی امیہ کی طرف سے, یہ سارا کچھ تھا. تو عمر بن عبدالعزیز آئے رحمۃ اللہ علیہ, جن کو خلیفہ راشد کہتے ہیں. خلیفہ راشد 6 ہیں جن کو ہم اب تک جانتے ہیں, صرف 4 نہیں, خلیفہ راشد 6 جن کو اب تک ہم جانتے ہیں. ویسے تو حضور کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں 12 خلیفہ بھیجے گا جو حق پر قائم رہیں گے, وہ آخری امام مہدی ہوں گے. 6 کا ہمیں پتہ ہے, ایک تو چاروں خلیفہ, اس کے بعد امام حسن بھی خلیفہ راشد ہے, 6 مہینہ کے لیے وہ بھی آیا. اس کے بعد کئی سالوں کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے. عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ راشد ہے. بعض علماء نے کہا ہے عمر بن عبدالعزیز کا وہی مرتبہ ہے خلیفہ کے درمیان میں جس طرح حرمت والے مہینے کے درمیان میں رجب کا مہینہ ہے, یعنی باقی 3 مہینے لگاتار ہیں اور ایک بیچ میں آ گیا, اور اسی طرح وہ سارے 5 لگاتار ہیں اور یہ بیچ میں آ گیا. تو عمر بن عبدالعزیز ہیں, امام راضی ہیں, الگ الگ صدیوں میں. تو ایک وقت میں الگ الگ فیلڈ میں کام کرنے کے لیے, اس دین کے لیے الگ الگ مجدد ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ان کے چند شرائط ہیں کہ کم از کم وہ دونوں صدی کو گھیرے. اگر وہ 14ویں صدی کے مجدد ہونا ہے ان کو, تو 13ویں صدی کا بھی کچھ حصہ ان کو ملنا چاہیے اور 14ویں صدی کا بھی کچھ حصہ ملنا چاہیے. یہ ان کے شرائط میں سے ہے. صدی, اچھا صدی ایک سینچوری ہوتا ہے, ایک شتک 100 سال کو. فارسی لفظ ہے, جیسے 100% کہتے ہیں آپ, تو فی مطلب میں, صد مطلب 100, فیصد 100 میں یعنی 100%. اور کوئی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے, جی, کوئی انسان آدمی مسجد کی پراپرٹی جیسے کہ گھر ہو, بھاڑے کا, کرائے کا یا دکان ہو, اس پر کئی سالوں سے کرائے میں رہتا ہے, اور ابھی مثال کے طور پر میں رہ رہا ہوں کسی مسجد کے کسی گھر پہ یا کسی دکان میں میں رہ رہا ہوں, اور آج کے دور میں کرایہ وغیرہ بڑھانے کی وجہ سے کمیٹی مجھے نکالنا چاہتی ہے, اور میں کرایہ بھی نہیں دینا چاہتا بڑھایا ہوا, اور دکان بھی واپس نہیں کرنا چاہتا یا کرایہ کا گھر واپس نہیں کرنا چاہتا. تو میرے ہاتھ میں, یعنی کہ میں نہیں چھوڑنا چاہتا, تو میں صحیح کتنا ہوں یا جماعت کتنی صحیح ہے, اس بارے میں تفصیل سے تھوڑا
जी सही क्या है गलत है माफ। जी रुक कर मैं पहले जवाब दे देता हूँ, ठीक है जवाब दे देता हूँ।